نہیں کبھی کوئی مسلمان ہو کے کیسے نبی کے علم کا انکار کر سکتا ہے؟ چلیے آج میں دکھا دیتا ہوں کہ کیسے انکار کیے جاتے ہیں، آپ دیکھ ہی لیجئے۔ درود شریف پڑھے آپ، اللہم صلی اللہ نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مولوی معراج ربانی صاحب ہے، زندہ ہے، یو پی فیض آباد کے رہنے والے، لیکن ان دنوں سعودیہ میں رہتے ہیں کیونکہ وہاں زکوٰۃ خیرات صدقات بہت زیادہ ملتی ہے۔ جسم کی صحت اور باڈی بتا رہی ہے کہ نجیوں کا حرام مال کھا کھا کے کتنا پھول چکا ہے یہ شخص۔ دیکھیں کتنی بڑی توہین کی ہے اس نے نبی کی شان میں، ذرا سنیے۔ اعوذ باللہ، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے اعوذ باللہ، میں کہتا ہوں یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ شعر ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اپنے نادانوں نے، اپنے ظالموں نے کس طرح سے شیخ عبد القادر جیلانی کو بدنام کیا۔ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ رأیت بلاد اللہ جمع کغرزلۃ علی حکم اتصالی، علی حکم اتصالی، میں اللہ کے شہر کو اور دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو میں دیکھ رہا ہوں، مسلسل اس طرح سے میں دیکھتا ہوں۔ اعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہاں تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹھ پیچھے کا بھی علم نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کون ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے کہ نہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک شعر پڑھا جاتا ہے، اصل میں پہلے سمجھ لے کیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم نے قصیدہ لکھا، اس کا نام ہے قصیدہ غوثیہ، قصیدہ خمریہ نام ہے عربی میں، اس کو قصیدہ غوثیہ کے نام سے مشہور۔ اس میں کیا ہے، سرکار غوث اعظم نے اپنے مقام و مرتبے کو اشعار کی شکلوں میں خود بیان کیا کہ اللہ نے مجھے کیا مقام دیا ہے، کیا میری شان ہے، اللہ نے کیا شان بیان کی ہے، کیا مطلب خود اپنی زبان سے غوث پاک نے اللہ کے حکم سے اپنی شان و عظمت کا اظہار کیا ہے۔ 29 اشعار ہے کل اس کے اندر قصیدہ غوثیہ، اس میں ایک شعر یہ ہے غوث پاک کا، اکثر آپ نے سنا ہوگا، اور وہ شعر یہ ہے کہ غوث اعظم کہتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمع کاخر دلالتین علی حکم اتصالی، میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میرے ہتھیلی میں رائی کا دانہ رکھا ہوا۔ وہابی جی کے پیٹ میں درد ہو گیا بھائی، غوث اعظم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا شعر ہو ہی نہیں سکتا کہ غوث پاک یہ کہے کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ ارے غوث پاک ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہاں تو نبی کا یہ حال تھا کہ حضور کو اپنے پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں تھی، دیوار کے پیچھے کیا ہے نبی نہیں جانتے تھے۔ اندازہ لگائیے یہ نبی کی شان میں یہ چھوٹی موٹی توہین نہیں ہے۔ ارے میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ صحیح بخاری اور باب ہے کتاب الکسوف، سورج گرہن کی نماز کا بیان، اور مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، پتہ نہیں ہے وہابڑے کیا پڑھتے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، حضور نے نماز کی حالت میں اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور پھر پیچھے لے لیا، پھر ہاتھ بڑھایا پھر پیچھے لے لیا، پھر ہاتھ بڑھایا پھر پیچھے لے لیا۔ حضور نے نماز ختم کی، سلام پھیرا، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی ہم نے نماز کی حالت میں دیکھا کہ آپ ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں پیچھے کھینچتے ہیں۔ صحابہ کا یہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ نماز میں صحابہ حضور کو دیکھا کرتے ہیں، جبکہ دیکھنے کا حکم کہاں ہے نماز میں؟ جہاں سجدے کی جگہ ہے، لیکن صحابہ کا عشق دیکھو وہ حضور کے اعمال کو دیکھ رہے، حضور کی حرکتوں کو دیکھ رہے۔ عرض کہ یا رسول اللہ آپ نے ہاتھ بڑھایا پیچھے لیا، ہاتھ بڑھایا پیچھے لیا، سرکار کیا نماز میں اس رکن کا اضافہ ہو گیا ہے؟ کیا یہ بھی نماز میں اب شامل ہوا کہ ہم بھی نماز میں اس طرح ہاتھ آگے پیچھے کرتے رہیں؟ حضور نے مسکرایا کہا نہیں، اگر نماز میں کسی رکن کا اضافہ ہوتا تو میں پہلے تمہیں اس کی خبر دے دیتا۔ ہوا یہ کہ جب میں نے نماز کی نیت بانی اور تلاوت شروع کی تو جنت میری نگاہوں کے سامنے آئی، اور جنت میں نے انگوروں کو، خوشوں کو، انگوروں کے گچھوں کو لٹکتے ہوئے دیکھا، تو میں نے چاہا کہ میں ہاتھ بڑھاؤں، انگوروں کا گچھا توڑوں اور تمہیں لا کر دے دوں۔
پھر مجھے خیال آیا کہ میرے رب کا وعدہ انتقال کے بعد جنت میں نعمتیں دینے کا ہے، تو وعدے کے مطابق رب کے وعدے کی بنیاد پر میں نے ہاتھ کو روک لیا. پھر خیال آیا نہیں توڑ ہی لیتا ہوں، پھر ہاتھ بڑھایا، پھر رب کا وعدہ یاد آیا، پھر ہاتھ کو پیچھے کیا، پھر میں نے چاہا توڑوں. 3 بار میرے خیال دل میں آتا رہا اور 3 بار میں بعد آیا، اور آخر میں نے کہا نہیں، رب کا وعدہ ہے کہ موت کے بعد وہ میرے امتیوں کو جنت میں نعمتیں دے گا. تو میں اپنے خیال سے باز آیا. قسم وحدہ لا شریک کی، اگر میں جنت کے انگوروں کے خوشوں میں سے کوئی ایک خوشہ بھی توڑتا تمہیں دیتا، تم قیامت تک کھاتے رہتے اور کبھی ختم نہ ہو. ذرا پوچھو وہابی جی سے، کہہ رہا دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، جنت کا ہے. 7 آسمان، ہر آسمان کی موٹائی 550 سال کی راہ، ہر آسمان کے درمیان کا گیپ 550 سال کی راہ. 550 سال کی راہ کا مطلب کیا؟ 550 کلومیٹر نہیں کہہ رہا ہوں میں. ایک گھوڑا بڑی تیز رفتاری سے دوڑا ہے، ایک سرے سے دوسرے سرے پہنچنے کے لیے 500 سال لگ جائے. اتنی موٹائی آسمان کی. 7 آسمان کے درمیان میں 7 گیپ، اور سب کی موٹائی اور وہ گیپ 500 سال کی راہ. اس کے اوپر ہے جنت. لیکن میرے مصطفیٰ کی نگاہ دیکھو، کھڑے ہیں مسجد نبوی میں مگر جنت کو بھی دیکھتے ہیں، جنت کے انگوروں کے خوشوں کو بھی دیکھتے ہیں. اور صرف دیکھتے ہی نہیں بلکہ قدرت اور اختیار یہ کہ زمین پر ہاتھ بڑھائے تو جنت تک پہنچ جائے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، حضرت علامہ فاروق خان رضوی، علماء اہل سنت. اب اس نے خاص ہو سکتا ہے کل کوئی وہابی کہے بھائی یہ ایک وقت تھا، اچانک جنت اللہ نے دکھا دی، حضور کو ہر وقت اختیار نہیں تھا. ہم تو پیٹ پیچھے کی بات کر رہے ہیں، آپ کوئی پیٹ پیچھے والی حدیث دکھاؤ. مزور ہوتا ہے وہابی. چلیے پیٹ پیچھے والی حدیث بخاری میں دیکھ لو. وہابی نے پتہ نہیں کیا بخاری پڑھی، اسی لیے کہتے ہیں ہمارے علماء کہ بے عشق محمد پڑھتے ہیں یہ بخاری، آتا ہے بخاری، ان کو بخاری نہیں آتی. اب دیکھیے صحیح بخاری کتاب الصلاۃ اور حدیث نمبر 418 کتاب الصلاۃ کی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ترون قبلتی ها هنا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. پس منظر پورا یہ ہے، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ اکرام کچھ داڑیوں سے کھجا رہے ہیں نماز کی حالت میں، اور صحابہ کہاں ہیں؟ حضور کے پیچھے. حضور کا چہرہ قبلے کی طرف ہے، میرا چہرہ آپ کی طرف ہے. میرے پیچھے کون بیٹھے کیا کر رہے ہیں میں نہیں جانتا، میں نہیں دیکھ سکتا، مگر میرے آقا کی باخبری دیکھیے. کچھ داڑھی خود سے کھجا رہے ہیں، کسی کا نماز میں دل ہے، کسی کو کچھ اور خیال ہے دنیا کے، کسی خیال میں مشغول ہے. سرکار نے سلام پھیرا اور فرمایا حل ترونا قبلتی ہاؤنا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہے؟ تو تمہارے حالات سے میں بے خبر ہوں. تم کیا کرتے ہو میں نہیں جانتا، کیا حرکتیں تم کر رہے ہو نماز میں تمہارا دل ہے یعنی میں نہیں جانتا. فواللہ، اللہ کی قسم، نبی جھوٹی قسم نہیں کھاتا، جو جھوٹی قسم کھائے وہ نبی نہیں ہوتا. فواللہ، اللہ کی قسم، ما یخفا علی خشوعکم ولا رکوعکم، اللہ کی قسم نہ تمہارا رکوع مجھ سے چھپا ہوا ہے نہ تمہارا خشوع مجھ سے چھپا ہوا ہے. بھائی رکوع تو سمجھ میں آتا ہے. کل ایک وہابی کھڑے ہو گئے نہیں رکوع حضور نے دیکھ لیا ہوگا، محراب آئینے کی تھی. کچھ بھی لا سکتے ہیں بھائی، کوئی بھروسہ نہیں ہے ان کا. وہ بھائی بڑی شفاف تھی، وہ حضور کو عکس نظر آتا تھا کہ کون رکوع میں ٹھیک سے ہے یا نہیں. چلو تم یہ تو رکوع کا جواب لاؤ گے. میرے آقا نے ایک جملہ ایسا کہا کہ وہابیت کی ہڈی توڑ کے رکھ دی ہے، ریڑھ کی ہڈی ختم کر دی. فرمایا ما یخفا علی خشوعکم، خشوع دل کے ارادوں کو کہتے ہیں. میں تمہارے دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہوں کہ نماز میں کہاں ارادہ ہے، اس کو بھی جانتا ہوں. دل کے خیالات سے بھی میں واقف ہوں. انی لا اراکم من ورائی ظہری، اور اللہ کی قسم جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ویسے ہی اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس. لیکن اندازہ لگائیے وہابی جی کو بخاری کی حدیث نظر نہیں آئی.
उनको इस पर हैरानी हो गई कि गौसे आजम हथेली में राई के दाने की तरह दुनिया कैसे देख रहे हैं, नबी तो दीवार के पीछे के नहीं जानते। अरे खबीर नबी, दीवार तो बहुत छोटी सी बात है। इमाम काजी अयाद रहमतुल्लाह अलैह किताब शिफा में नकल करते हैं कि जब हुजूर फरमाते, अल्लाह के रसूल की हदीस लिखते हैं कि मेरे आका ने कहा, जब मेरा कोई उम्मती मुझ पर दुरूद पढ़ता है और जिस जगह से पढ़े, मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, अभी यहाँ हूं, दुरूद यहाँ पढ़